شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا ارسل؟ دلہن بنی لاریب چوڑیاں کلائی سے کھینچ کر اتارتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ شیروانی کو وجود سے آزاد کرتے ہوئے ارسل نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنا، پھر عادتاً کرتے کی آستینیں اوپر کو چڑھانے لگا۔ بول تو ایسے رہے ہیں جیسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ وہ جھنجھلا کر اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ طلاق کب دینی ہے مجھے آپ نے؟ اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے لاریب نے دیدہ دلیری سے یہ سوال کیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ یہ دلیری بھی اسے ارسل کی بدولت ہی ملی تھی۔ کوئی طلاق نہیں ملے گی، اور دوبارہ یہ لفظ بھی منہ پر لائیں تو تمہیں طلاق دینے کے بجائے قتل کرنا پسند کروں گا۔ وہ سرد لہجے میں بول کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، جبکہ لاریب اس کے انداز اور الفاظ دونوں پر ششدر رہ گئی تھی۔ یہ وہ ارسل تو نہیں تھا جس کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس نے 22 سال گزار دیے تھے۔ اس قدر تلخ اور روکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ یہ کیا بات کی ہے آپ نے ارسل؟ پلیز بتائیں نا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہوش آنے پر وہ بھاگ کر ارسل کی طرف لپکی اور اس کا بازو ہلاتے ہوئے منت اور خوف بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا بی بی، اب ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے تو سمجھوتا کر لو۔ وہ سنگ دلی سے بولا اور پھر چینج کرنے کے خیال سے وارڈروب کی طرف بڑھا۔ جبھی لاریب بھوکی شیرنی بنی اس پر جھپٹی۔ میں نے کہا مجھے طلاق چاہیے، میرے ساتھ دھوکہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ۔ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑتے وہ بھیگی آنکھوں سے گھورتی اسے دھکا دے رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، اس کو پرے دھکیلتے ارسل نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی اور پھر بے یقینی سے ارسل کی آنکھوں میں دیکھا۔ ورنہ کیا کر لو گی؟ ہاں، خبردار جو دوبارہ یہ طلاق کا لفظ منہ سے نکالا تم نے تو تم جیسی بیوقوف لڑکیوں کے لیے زندگی مذاق ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی ڈرامہ یا فلم چل رہی ہے جو تم نے اس مقدس رشتے کا مذاق بنا کر رکھ دیا؟ جس رشتے کو بنے ابھی چند گھنٹے نہیں ہوئے تمہیں اس کو توڑنے کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ جو لفظ تم بار بار منہ سے نکال رہی ہو، جانتی بھی ہو کہ اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ لاریب اب میرے ضبط کا امتحان مت لینا، اب چپ چاپ چینج کرو اور چین کی نیند سو جاؤ، صبح ہونے تک مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ سختی سے بول کر چینج کرنے واش روم گھس گئی۔ پیچھے وہ پتھر بنی ارسل کی باتوں کو سوچتی رہ گئی۔ یہ کیسا مذاق ہوا تھا اس کے ساتھ، کیسا کھیل رچایا تھا ارسل علی نے، جس کے اختتام پر وہ ٹوٹے ہوئے اس کھلونے کی مانند تھے جس سے کھیلنے کی چاہ اب کسی میں نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر ناکارہ ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ لاریب، صبح ہو گئی ہے۔ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اسے ویسے ہی اٹھا رہا تھا جیسے بچپن میں اٹھایا کرتا تھا۔ اٹھ جاؤ لارا، سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کی بار اس نے نرمی سے لاریب کو گال پر تھپ تھپایا تھا۔ وہ تو انگڑائی بھرتی اٹھ بیٹھی اور پھر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس کے سامنے بیٹھا نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں نہا دھو کر فریش سا وہ نہایت ہی جاذب نظر دکھ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس لاریب نیند بھری آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ خاصی مزاحیہ لگ رہی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، سوری، رات میں دینا بھول گیا تھا۔ لال مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ معذرت کر رہا تھا۔ لاریب جو ابھی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، ارسل کی بات سن کر لمحے میں ہی سب یاد آ گیا۔ اس کا انداز، اس کا وعدہ خلافی کرنا، سب۔ اپنے پاس رکھیں اپنا تحفہ، وہ ناگواری سے بول کر بستر پر سے اتری اور بھننا کر واش روم کی طرف بڑھی تھی کہ ارسل نے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ میری لارا ناراض ہو گئی ہے؟ نہایت مایوسی سے پوچھا گیا، مگر اس کی آنکھوں کی شرارت لاریب کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ مت بلایا کریں اس نام سے، گھن آتی ہے مجھے آپ کے لبوں سے اپنا نام سن کر۔ رات بڑے سبق پڑھا رہے تھے نا آپ، کبھی دھوکہ دینے کی سزا کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ دین کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ وہ تلخی سے بول کر اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑوا گئی۔
کیا ہوتی ہے دھوکہ دہی کی سزا؟ اس کے برعکس ارسل نے نہایت سادگی سے سوال کیا تھا۔ لاریب گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ نظریں چراتے ہوئے وہ جی کڑا کر کے بولی تھی، یہی جو تم نے بولا کہ دھوکہ دہی کی سزا ملتی ہے، میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ معصومیت تو گویا آج ارسل علی پر ختم ہو رہی تھی۔ گوگل کر لیں، وہ چند لمحے کے توقف کے بعد بول کر فوراً سے واش روم میں غائب ہو گئی۔ پیچھے ارسل کا چھت پھاڑ قہقہا گونجا تھا۔ واش روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی لاریب مارے شرمندگی کے خود کو ہی گالیاں دیتی رہ گئی۔ مما، میں یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ ٹیبل پر چمچ کانٹوں کا شور لمحے بھر کے لیے تھما اور سب کی بے یقین نگاہیں لاریب پر اٹھیں جو اب نظریں بریڈ کے پیس پر جمائے اسے دیکھ کم اور گھور زیادہ رہی تھی۔ ایک ارسل تھا جو لب کچلے اپنی مسکراہٹ دباتا کافی انجوائے کر رہا تھا، اور ساتھ ہی لاریب کا چھوٹا بھائی حنان عرف ہنی جو اس وقت فی الحال اپنے بہنوئی کو فالو کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی ماں ہمنا بیگم نے بے یقینی سے اپنی آدھی پاگل بیٹی کو دیکھا۔ اس کے والد حمدان صاحب اب سر جھٹک کر واپس ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی ایسی ہی بے تکی باتیں کرنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی عادی تھی، تو انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کیوں؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ لاریب کا غصہ اود کر آیا۔ تم بھول رہی ہو، ولیمہ ہے آج تمہارا، یا یاد دلانے کی ضرورت ہے مجھے؟ ہمنا بیگم کے انداز میں کوف تھی۔ ولیمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کے سارے کام خود پر حرام کر لوں، وہ بدتمیزی سے بولی۔ دماغ اس وقت شدید کھول رہا تھا، ایک تو بیجا کی پابندیوں پر، دوسرا ارسل علی نامی اس دشمن کی دبی دبی مسکان پر۔ لارا، مما کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، ہنی نے اسے ٹوکا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، وہ بجائے سمجھنے کہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ارسل کی مسکان فوراً سے سمٹی تھی۔ جانے دیں چچی جان، اسے اپنے خاص دوستوں کو مٹھائی کھلانی ہے تبھی جانا چاہتی ہے، تو آپ جانے دینا۔ ولیمہ تو ویسے بھی رات میں ہے، مجھے بھی آفس جانا ہے، تو یہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا سکتی؟ ارسل نے اس کی سائیڈ لی، مگر خاص دوستوں کا لفظ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر امڑتی کڑواہٹ لاریب کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں، تم ہمیشہ کی طرح اسی کی سائیڈ لینا، پہلے دوستیاں نبھاتے تھے، اب شوہر کا فرض نبھا رہے ہو۔ ہمنا بیگم کی بات پر جہاں تمام نفوس کے چہروں پر مسکان کھلی، وہیں لاریب کا چہرہ غصے سے تما اٹھا تھا۔ کانٹا پلیٹ میں پٹخ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہوں میں یونیورسٹی۔ سب کو جتاتی نظروں سے دیکھ وہ جانے کے لیے مڑی کہ ارسل کی آواز پر رکنا پڑا۔ سنو لارا، مٹھائی کا ٹوکرا بنوایا ہے میں نے، وہ اپنے دوستوں کے لیے لے جانا، میں گاڑی نکالتا ہوں، آفس جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ باز آنا تو ارسل علی نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ لاریب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ اطمینان سے ناشتہ کیجیے۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے وہ پیر پٹختی وہاں سے نکل گئی۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتا ارسل بھی سب سے معذرت کر کے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ہمنا بیگم بیٹی کی زبان درازی اور ہٹ درمی پر بڑبڑاتی رہ گئیں۔ حنان بھی بہن کے رویے اور ناگواری کو پرفکر مند ہو چکا تھا۔ ایک حمدان صاحب تھے جو بنا کسی کی پرواہ کیے ناشتے میں مگن تھے۔ کریم چچا، گاڑی نکالیں، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ ہاتھ باندھے ویسے ہی کھڑا رہا۔ کریم چچا، سنائی نہیں دے رہا؟ گاڑی نکالیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کو ویسے ہی بت بنا دیکھ کر لاریب کا میٹر گھومنے لگا تھا۔ زندگی بھر کے لیے ایک ڈرائیور بک کروا تو لیا ہے، اب کریم چچا کا سر کیوں کھاتی ہو لڑکی؟ ارسل کی شریر آواز سن کر جہاں لاریب غصے سے پلٹی، وہیں کریم چچا بھی موقع دیکھتے فوراً سے کھسک گئے تھے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ میری جان چھوڑ دیں پلیز۔ لاریب نے تنگ آ کر باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایک تو یک جان دو غالب ہو چکے ہیں، پیچھا چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس لارا، اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا۔ لاریب کو مارے بے بسی کے رونا آنے لگا تھا۔ مت بلائے کریں مجھے لارا، یہ حق کھو چکے ہیں اب، وہ تلخی سے بولی تھی۔ اب تو سب سے زیادہ حق ہے مجھے تم کو اس نام سے پکارنے کا۔
ارسل کے انداز میں جذبوں کا شور تھا جسے وہ کم عقل سن ہی نہ سکے۔ جی نہیں، یہ حق میں نے آپ کو صرف دوست اور کزن کی حیثیت سے دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بھڑکی تھی۔ نہیں لارا، میں نے یہ حق بہت آگے کا سوچ کر قبول کیا تھا۔ ڈھٹائی تو گویا ارسل علی پر ختم ہوئی تھی اور وہ آج اپنی لارا صاحبہ کو چڑ چڑا کر تھکانے کے چکروں میں تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، میں نے آپ کو اپنا سب سے بہترین دوست مانا اور آپ نے میری ہی پیٹھ میں چھرا کھونپ دیا۔ خدا کرے آپ کو اس دھوکے بازی پر کبھی بھی معافی نہ ملے۔ وہ دل کے جلے پھپھولے پھوڑتے ہوئے بولی، اور جو تم نے کسی اور کی چاہت کر کے میرا دل چھلی کیا، اس کی سزا سوچی ہے تم نے کبھی؟ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے ارسل نے شکوہ کناں لہجے میں پوچھا۔ لاریب کی آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر اس نے ارسل کو دیکھا جس کا چہرہ شرارت سے چمک رہا تھا۔ وہ ٹھوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسل علی محبت کرے اور وہ بھی لاریب احمد سے؟ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا تھا؟ وہ بچپن سے لاریب کی گندی ناک صاف کرتا آیا تھا۔ جب وہ باہر کیچڑ میں لت پت ہو کر کھیل کر واپس آتی تھی تو اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھلایا کرتا تھا۔ اپنے دوستوں سے جھگڑتے ہوئے جب وہ ایک دوسرے کی چٹیاں کھینچتی تھی تو ارسل ہی آ کر بچایا کرتا تھا۔ پھر وہ بڑی ہوئی تو کچھ فاصلے پر حیا کی دیوار قائم ہونے سے ان کے درمیان آ گئے تھے فاصلے، مگر دوستی ختم نہ ہوئی۔ وہ آج بھی اسے گندی لارا کہہ کر چھیڑا کرتا تھا، جس کی ناک مسلسل آئس کریم کھانے کی بدولت بہتی ہی رہتی تھی۔ وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو صرف دوستی تھی اور ان کا آپس کا مقدس اور بے لوث محبت سے بھرا رشتہ۔ اللہ پوچھے گا آپ کو۔ وہ مایوس ہو کر جھنجھلاتے ہوئے بولتی، آنسو چھپانے کی خاطر چہرہ موڑ گئی۔ ارسل نے اپنے لب بھینچے گاڑی گیراج سے باہر نکالنے لگا۔ باقی کا سفر دونوں کے مابین خاموشی سے کٹا۔ سب ٹھیک ہے آپ دونوں کے بیچ؟ حنان نے ارسل سے پوچھا، جو فائل پڑھنے میں بیزی تھا۔ ہاں صالح صاحب، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ صبح اس میڈم کا موڈ دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہنی کی آنکھوں میں ابھی بھی شک تھا۔ تم تو جانتے ہو اپنی پاگل بہن کو، ہو جائے گی ٹھیک کچھ دنوں میں۔ ارسل کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ تو مطلب گندی لارا ابھی موڈی لارا میں اپڈیٹ ہو گئی ہے؟ ہنی نے قہقہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ ارسل کے جواب پر آفس کا کمرہ ان دونوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسل میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ بے یقینی کی حدوں کو چھوتی ہوئے جنید کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچھا فکر مت کرو، جب تم اسے لفٹ ہی نہیں کرواؤ گی تو وہ خود ہی تھک کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ ویسے بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کی باتوں میں آ کر یہ بیوقوفی مت کرنا۔ مجھے اس آدمی کی نظریں تمہارے لیے ٹھیک نہیں لگتی تھیں، مگر تم کہاں کسی کی سنتی ہو۔ جنید نے دلاسا دینے کے ساتھ اسے ملامت کی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، پر ارسل ایسے نہیں ہیں۔ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ارسل سے لاکھ ناراض سہی پر اس کے خلاف غلط بات نہیں سن سکتی تھی، چاہے سامنے اس کا نام نہاد عاشق ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ ہاں بھائی، تمہارے ارسل تو ہیں ہی مہان، میں تو بس یوں ہی تمہارے پیچھے پاگل ہوں۔ عزت تو وہ کرتا ہے تمہاری اور میں ٹھہرا بے عزت آدمی۔ تو جاؤ نا پھر، اسی کے ساتھ ہنسی خوشی رہو، میرے سامنے کیوں روتی ہو؟ جنید حسب معمول بھڑک اٹھا تو لاریب کی جان فوراً سے لبوں پر آ گئی تھی۔ یار مذاق کر رہی تھی، وہ کزن ہے میرے، بچپن ساتھ گزارا ہے ہم نے، تو بس اسی لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی اہمیت تم سے زیادہ ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہاری ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ارسل سے علیحدگی حاصل کر کے رہوں گی، پھر ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ جانے کس امید کے تحت وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی، جبکہ ارسل اسے صاف ہری جھنڈی دکھا چکا تھا، مگر وہ بیوقوف ہمیشہ کی طرح ہر چیز کو خیالی دنیا سے کمپیئر کر رہی تھی۔ بس کر دو لاریب یار، وہ لڑکا تمہیں بول چکا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑنے کے بجائے قتل کرنا پسند کرے گا۔ ابھی بھی تم نہ جانے کس خوش فہمی کا شکار ہو۔ جنید تپ کر اٹھا اور کھڑا ہوا۔ جنید، یہ خوش فہمی نہیں، میرے دل کی آواز ہے، اور یہ سچی محبت ہے جو ہمیں ایک بنا کر رہے گی۔ ٹھیک ہی کہتی تھی ہمنا بیگم کہ ان کی بیٹی آدھی پاگل ہے۔ اگر حنان یہاں ہوتا تو آدھی پاگل کے بجائے پوری پاگل کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیتا۔ بچپن سے اس کی ماں نے تربیت کے دنوں میں اس کو باربی والے کارٹونز دکھا کر اس کے دماغ میں محبت
और किसी शहजादे के आने का खन्नास भरा, और फिर वो ड्रामाज और मूवीज़ देखते देखते बड़ी हुई। तो हकीकत की दुनिया में उसने कदम रंजा फरमाने की जहमत ही नहीं की, ख्यालात में ही जीती रही। घर में एक भाई था उसका हन्नान, जिसको सिवाय उसको मारने, लेटने और झगड़ा करने से फुर्सत नहीं थी, और दूसरा था उसका तायाजाद कज़न अरसल अली, जो माँ बाप की मौत के बाद उनके साथ रहने लगा था। वो शुरू में निहायत संजीदा और नफासत पसंद बच्चा था, जिसको सबसे ज़्यादा शर्मीली कचीली लारैब से होती थी। इसीलिए जब उसे मौका मिलता तो उसको पकड़कर उसका हाथ मुंह रगड़ना शुरू कर देता, यहाँ तक कि धूप में खेलकर जो लारेब का रंग बिगड़ गया होता वो भी वापस से ठीक हो जाता। चची जान भतीजे को प्यार से देखती रह जाती, जबकि चचा हंसी दबाते रहते। फिर वक्त गुजरता गया, वो अरसल की बेस्ट फ्रेंड बन गई। हर बात उससे शेयर करना, हर मसला उसको बताना, जिसका हल पहले से अरसल के पास होता था। वो संजीदा अब भी था, मगर उससे बढ़कर शरारती हो चुका था। माँ बाप के जाने से जो खला उसकी ज़िंदगी में बना था, वो चचा और उनकी फैमिली ने बेलौस मोहब्बतों से भर दिया था। असली धचका उसको तब लगा जब लारेब अपना मसला उसके पास लेकर आई और उसे बताया कि वो एक जुनेद नामी लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है, मगर रुकावट ये थी कि मामा और बाबा कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जुनेद ना तो कुछ कमाता था और ना ही उसका स्टडी कैरियर कुछ ख़ास था। उसके मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई ख़ास प्लान्स नहीं थे। इस बार मसला वाकई काफ़ी संगीन था। लारेब के मुंह से उसकी करप्ट मोहब्बत का जिक्र सुनना अरसल के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। करप्ट से मुराद क्या थी, ये भी जल्द पता लगना था। अरसल जो पहले ही चची जान की बात को सोचकर फिक्रमंद था, लारेब की बात पर उसे शदीद धचका लगा था। चची जान उससे कुछ देर पहले ख्वाहिश का इजहार करके गई थी कि वो लारेब के साथ उसकी शादी करवाना चाहती हैं। उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या फिक्रमंद। इसमें कोई शक नहीं था कि लाइफ पार्टनर के तौर पर उसे लारेब ही पसंद थी, क्योंकि बचपन ही से चची जान वक्फे से उसके कान में ये बात डालती रहती थी कि लारेब को वो कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगी, उसकी शादी इसी घर में ही होगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इस बात का मतलब समझता गया। दिल ही दिल में खुश भी होता था, मगर लारेब को कभी किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। उसकी गंदी लारा तो पहले ही ख्वाबों की दुनिया में जीती थी, और वो था प्रैक्टिकल सा आदमी। वो मज़ीद उसे खुश फहमियों का शिकार नहीं होने दे सकता था। मगर ये क्या, पगली लारा तो पहले ही अपने लिए शहजादा तलाश कर चुकी थी, जो असल में शहजादे के भेस में आदमजाद देव था, जो शहजादी लारा को हड़पने के चक्कर में था। लारेब की तसल्ली करवाकर उसने अगले दिन उस लड़के का पता करवाया तो बहुत बड़ा ठग था, जिसकी एक वक्त में 10 से कम गर्लफ्रेंड्स होती ही नहीं थी। अरसल का दिल चाहा कि जुनेद के बजाय इस पगली लारा का गला दबा दे। अगले दिन वो फिर से रोना उसके पास लेकर आई। अरसल का पारा मजीद चढ़ा, मगर उसने खुद पर काबू पाया। अगर वो लारेब को जुनेद की हकीकत दिखा भी देता तब भी उसने यकीन नहीं करना था। इसका एक ही हल है लारेब। आज अरसल ने पहली बार उसको मुखातिब करने में तकल्लुफ बरता था। लारेब खासी परेशान थी, तभी नोट न कर सकी। तुम मुझसे शादी कर लो, अरसल ने इत्मीनान से ऑफर की। क्या दिमाग ठीक है आपका? लारेब उसकी बात सुनते ही उछली। पहले पूरी बात सुन लो लड़की। उसका अपना माथा पीटते देखकर अरसल कोफ्त ज़दा हुआ, तो लारेब भी खुंकार कर सीधी हो बैठी। बताएं फिर पूरी बात। वो लठ मारते अंदाज से बोली, तुम मुझसे शादी कर लो, कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, घर वालों के सामने हर वक्त झगड़ेंगे, ऐसे साबित करेंगे कि हम खुश नहीं हैं और ये शादी नहीं निभा सकते, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद चाहे तुम कहीं भी चाहो शादी कर सकती हो, क्योंकि सबका दिल तुम्हारे लिए नर्म हो जाएगा। तुम मजलूम बन जाओगी और मैं तुम्हारा मुजरिम बन जाऊंगा। वो हाथ झाड़ते हुए उसके मसले का हल बता गया। फिर अगर सब आपसे नाराज़ हो गए तो? लारेब को उसके लिए बुरा लगा। कोई बात नहीं, जब तुम अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहोगी तो सब माजी को भूल जाएंगे। वो बेपरवाही से बोला। ठीक है, फिर मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। लारा की आंखें चमक उठी। अरसल सर हिलाते हुए फीका सा मुस्कुरा दिया और फिर अरसल ने चची जान के आगे हामी भर दी। घर में शादियाने बज उठे, खुशी के गीत गाए गए
और लारेब रुखसत होकर अरसल के पास आ गई। जो आगे अरसल ने उसके साथ किया वो उसको शॉक करने के लिए काफ़ी था। अरसल अली अपने वादे से ही मुकर चुका था और लारेब अहमद बंधे हाथों के साथ एहतजाज करती रह गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये सब तो शुरू ही से अरसल की सोची समझी चाल थी। एक ऐसी चाल जिसके हर कोने पर लारेब अहमद की हिफाजत करना लिखा था। वो कमरे में बिस्तर पर औंधी गिरी आगे के हालात के बारे में सोच रही थी। जिंदगी अचानक से बेहद तंग सी लगने लगी थी। उसको अपने इर्द गिर्द कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गुड इवनिंग लारा। इतने में अरसल की आवाज़ सुनकर उसका मूड मजीद बिगड़ा। वो अभी ऑफिस से लौटा था। क्या है? वो काट खाने को पड़ी। बदतमीज़ लारा, मियाँ से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? हन्नान की आवाज़ सुनकर वो करंट खाती मुड़ी, जहाँ वो अरसल के साथ खड़ा उसे ही घूर रहा था। मंडलाता देखकर हंसी दबा रहा था। वो दोनों शायद साथ में ऑफिस से लौटे। तुम मुझे तमीज़ के सबक ना ही पढ़ाओ तो बेहतर होगा। वो खुद पर काबू पाती भिन्ना कर बोली। मम्मा को बताऊं फिर? आज के आज वो तमीज़ और तहजीब के साथ मियाँ की खिदमत और दिल जीतने के सारे सबक तुम्हें याद करवा देंगी। हन्नान के धमकाने पर लारेब ने खाली घूंट भरा और मुंह बसोड़ते हुए आदतन बोली थी, अरसल, इस हनी के बच्चे को देखे मुझे तंग कर। वो बोलते बोलते मुंह पर हाथ रख कर रुकी और निहायत शर्मिंदगी से उन दोनों को देखा। वो कैसे भूल गई थी कि अब वो पहले वाला अरसल नहीं था और वो फिलहाल उससे नाराज़ थी। हन्नान तो हंसी की शिद्दत से दोहरा होता अरसल के कांधे से झूलता कहके मारने लगा, जबकि अरसल की मुस्कुराती दिलकश निगाहें लारेब के चेहरे पर आ ठहरी। इतनी पाकीज़ा और जज्बात की शिद्दत से बोलती आंखें, जिनका तस्वुर वो हमेशा से अपने ख्याली शहजादे का सोच कर किया करती थी। वो आंखें जो से कभी जुनेद की भी नहीं लगती थी। न जाने क्यों वो नज़रें चुराने लगी थी। गालों पर लाली बिखर गई थी। अरसल नफ़ी में सर हिलाता उतरते चढ़ते हया से मुज़य्यन रंगों को उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए देख गया। खुद पर परफ्यूम का अच्छे से स्प्रे करके वो घूमकर अपनी तैयारी का जायज़ा लेने लगी। अरसल बेड पर नीम दराज सा बगौर उसको देख रहा था। उनकी शादी को तकरीबन 1 माह होने को था, मगर लारा मैडम के ना तो तेवर बदले ना ही मिजाज, बल्कि दिन ब दिन उसकी बदतमीज़ियों में इजाफा होता जा रहा था। आज भी वो रात के इस वक्त अपनी सहेली के घर जाने की जिद कर रही थी, जो कि मुकम्मल झूठ पर मबनी बहाना था। उसे जुनैद ने अपने घर बुलाया था, ये बोलकर कि उसकी वालिदा अमेरिका से लौट आई थीं और उससे मिलना चाहती थीं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। दुनिया में बेवकूफ़ी की बुनियाद रखने वाली लारा फौरन से सासू माँ के चरणों में गिरने के लिए मान गई थी। अब उम्मीद बढ़ गई थी कि वो जल्द अरसल से जान छुड़वा लेगी। ये कौन सी ऐसी ख़ास दोस्त है जिससे मिलने के लिए इस कदर तैयार हुआ जा रहा है? इसकी तैयारी को तनकीदी नज़रों से देखते हुए अरसल ने कटीले लहजे में पूछा था। आज कोई शरारत नहीं थी इसके लहजे में, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सर्द लग रहा था। आपसे मतलब? लारेब को फिर से बदतमीज़ी का बुखार चढ़ा। तुम्हारे सारे मतलब मुझसे ही जुड़ते हैं, इसीलिए चुपचाप बताओ कहाँ जा रही हो? छोड़ने मैंने ही जाना है तुम्हें, चचा जान का हुक्म है। उसकी बदतमीज़ी पर अरसल को पहली बार इतना गुस्सा चढ़ा। तभी वो तप कर बिस्तर पर से उतरा था और उसे घूरते हुए पूछने लगा, आप क्यों? मैं करीम चचा के साथ चली जाऊंगी। लारेब डरकर जल्दी से तमीज़ का दामन वापस पकड़ने लगी, जिसे अरसल से बात करते हुए वो आजकल छोड़ दिया करती थी। क्यों? करीम चचा से निकाह हुआ है तुम्हारा या मेरे साथ, जो रात के इस वक्त तुम्हें उनके साथ जाना है? अरसल के अंदाज में कहीं भी मिजाह का अंसर नहीं था। क्या हो गया अरसल? बोलने से पहले सोच तो लिया करें। उसकी बात सुनकर झुरझुरी लेते दबा दबा सा चिल्लाई, चुपचाप तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और बस, बहुत हो गया, जितना पाउडर लगा लिया मुंह पर काफ़ी है, चलो अब। उसे बाजू से खींचता हुआ नीचे ले गया। वो दबा दबा सा एहतजाज करती रह गई कि उसे भी लिपस्टिक ठीक करनी है। कमली लारा। गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी। लारेब, जिसे पहले ही निकलने की जल्दी थी, फौरन से दरवाज़ा खोलकर जाना चाहा, मगर अरसल ने रोक दिया। जाने से पहले मेरी बात सुनती जाओ, वो नरमी से बोला। मुझे अब आपकी बातें सुनने और आपको कुछ बताने में कोई दिलचस्पी नहीं रही अरसल।
وہ بددلی سے بولی تھی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 1 منٹ۔ اس نے جیسے ہی منٹ کی، لاریب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ لارا، زندگی فیری ٹیل نہیں ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے۔ ایک غلط قدم اٹھانے پر آپ کے چاہنے والے جو آپ کو عرش پر بٹھاتے ہیں، لمحے میں فرش پر پٹکنے سے پہلے سوچتے تک نہیں۔ اسی لیے ہمارے رشتے کی نوعیت سے ہٹ کر میں آج بھی تمہارے لیے وہ پہلے والا ارسل ہوں جس سے تم ہر بات شیئر کیا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے الفاظ کی سچائی اور مضبوطی کا یقین دلانا چاہا۔ لاریب چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر بنا کچھ بولے گاڑی سے اتر گئی۔ ارسل کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی، کچھ انہونی کا احساس تھا جو اس کا دل دہلا رہا تھا۔ چپ چاپ وہ گاڑی موڑ گیا۔ اس کی گاڑی کے جاتے ہی لاریب دیوار کی اوٹ سے نکلی اور جنید کو کال ملائی۔ اگلے 2 منٹ میں جنید کی گاڑی وہاں آ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے خوف اور شرم و حیا کو بالائے طاق رکھے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ یہ جانے بنا کہ کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھا وجود بھیگی سرخ آنکھوں سے اپنی شریک حیات کو کسی غیر مرد کے ساتھ یوں جاتے دیکھ رہا تھا، مگر اتنا بے بس ہوا کہ اسے روک تک نہ سکا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اسے صوفے پر بیٹھنے کا بول کر جنید خوش دلی سے کہنے لگا۔ جنید، لاریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ جی جانے جنید۔ جنید نے تو جیسے صدقے واری ہوا تھا۔ لاریب کا دم گھٹنے لگا۔ کھانے پینے کو چھوڑو، آنٹی کو بلا دو، میں ان سے مل کر گھر چلی جاؤں گی۔ اس کے ہونٹ بات کرتے ہوئے بار بار خشک ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سنگین غلطی کر چکی ہے۔ کہتے ہیں عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، خطرے کی گھنٹی فوراً سے بجا دیتی ہے، اور لارا بی بی کی تو پھر بات ہی نرالی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چھٹی حس خطرے میں پوری طرح پھنس جانے کے بعد ایکٹیویٹ ہوئی تھی۔ وہ بیچاری بھی لارا کی طرح بڑی ہی سلو تھی۔ اماں، یار اماں تو کسی پارٹی پر گئی ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں، تو میں ملوا دیتا ہوں۔ کیا آنٹی گھر پر نہیں ہے؟ تو تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں پھر کسی اور دن آ جاتی۔ وہ تو جنید کی بات سن کر اچھل ہی پڑی، ساتھ ہی خطرے کی گھنٹی نے شدت اختیار کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لاریب؟ تمہیں کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ جنید منہ بسوڑتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں جنید، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی اسے وضاحت دیتے ہوئے بولی، کجا کہ وہ ناراض نہ ہو جاتا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنید کی شرارتی آواز پر لاریب کے دونوں ہاتھ پہلو میں آ گرے۔ کیا مطلب؟ اس کو نہ جانے یہ سوال کرتے ہوئے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرا مطلب کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ اطمینان سے بولا۔ شیطانیت فوراً سے اس کے رگو پے میں نظر آنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک کر لاریب خوف سے پھٹتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ جنید نے قہقہا لگاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ اسی لمحے کمرے میں 2-3 اور مرد داخل ہوئے، جو لاریب کو دیکھتے ہی ہوٹنگ کرتے اور سیٹیاں مارنے لگے۔ واہ بھائی، کیا مال لایا ہے تو! اوہو، دل خوش کر دیا۔ لاریب کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے وہ جنید کو داد دے رہے تھے۔ اٹس شو ٹائم ہانی۔ اس کے کاندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے جنید نے سرگوشی کی تھی۔ لاریب نے تڑپ کر بھاگنا چاہا تھا، مگر اسے ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس کا دوپٹہ تن سے جس لمحے جدا ہوا، لاریب کے حلق سے قربان ہوتے جانور جیسی آواز نکلی تھی۔ وہ اتنی شدت سے چلائی کہ در و دیوار اس کی چیخوں سے لرز گئے تھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے انرجی ویسٹ کرنے کا، ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو گی تو بے حد فائدے میں رہو گی۔ جنید کا بد چلن دوست اسے سمجھا رہا تھا۔ لاریب کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ جو محبت کے نام پر بے وقوفانہ خواب اس نے دیکھے تھے، وہ ایک خوفناک ازدہی کی شکل اختیار کیے اسے ڈسنے کو بے قرار تھے۔ اس کی خیالی دنیا کا بنایا ہوا مجسمہ اسی لمحے اس کے سامنے ٹوٹ کر گرا تھا، اور جب اصل دنیا دکھائی دینے لگی تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ ایک درندے نے اس کو بے دردی کے ساتھ بستر پر پٹخا۔
लारेब ने उसी लम्हे शिद्दत के साथ अल्लाह को पुकारा था। उसकी दुआ सुन ली गई थी। उसी लम्हे धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। यके बाद दीगरे पुलिस की वर्दी में मलबूस आदमी अंदर दाखिल हुए और उनके पीछे अरसल अली था। अरसल, अरसल! वो तड़प कर पैर मारती उसकी जानिब लपकी। अरसल ने आते ही उसका चेहरा दुपट्टे से ढका। जुनैद और उसके दोस्तों को मौत सामने नजर आती महसूस हुई। लारेब को साथ घसीटते हुए अरसल पुलिस ऑफिसर के सामने रुका। ये शख्स मेरी बीवी को यहाँ धोखे से लाया था। यकीन दहानी कीजिएगा कि अब ये किसी लड़की के साथ ये सब करने के काबिल ना रहे और मेरी बीवी का नाम भी नहीं आना चाहिए। 1000 के कई नोट उसके हाथ में थमाते हुए अरसल की आवाज़ में सख्त तंबीह थी। लो ऑफिसर ने फौरन से सर हिलाया था। यस सर, फिक्र की कोई बात नहीं, ले जाएं मैडम को आप, इन लफंगों को तो हम देख लेंगे। जुनैद को करख्त नज़रों से देखते हुए पुलिस वाला मूंछों को ताव देता हुआ बोला। अरसल एक लम्हे के लिए रुका और जुनैद के सामने आ ठहरा और फिर एक जोरदार लात उसके पेट में जड़ी थी। जुनैद दर्द की शिद्दत से दोहरा होता ज़मीं बोस हो गया और अरसल खौफ की शिद्दत से सुन खड़ी लारेब को हाथ खींचते हुए अपने साथ ले गया और लारेब को लगा था कि वो अपनी रूह वहीं उस बंगले में छोड़कर जा रही है। बस खाली जिस्म था जिसको अरसल अली बेदर्दी से घसीटता ले जा रहा था। आ गई तुम? अरसल जैसे ही उसको खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक लाया तो हन्नान की आवाज़ सुनकर लारेब का दिल मज़ीद शिद्दत से दहल गया। अभी ये आजमाइश भी बाकी थी। बेहया लड़की, मर जाती वहीं तुम, वापस किस मुंह से आई हो? हन्नान ने बोलने के साथ एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा था। उसका हाथ इस कदर भारी था कि लारेब का माथा गाड़ी के बोनट पर जाकर बजा। अरसल ने आंखें मीचते हुए रुख बदला। उसकी आंखों से इस वक्त शिद्दत के साथ पानी बह रहा था। दिल यूं धड़क रहा था कि फट जाएगा। तुम्हारी सारी हरकतों पर अरसल भाई ने हमेशा पर्दे डाले। ये आज भी यही करते अगर मैं उनकी गाड़ी को यहाँ खड़ा ना देख लेता। तुमने उनके लाड प्यार का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तुम घर चलो, आज मैं तुम्हारा कत्ल करके ही दम लूँगा। हन्नान के अंदाज से साफ लग रहा था कि वो अरसल की तरह उसे खाली खूली धमकियां नहीं दे रहा था, बल्कि सच में ही उसका कत्ल करना चाहता था। हन्नान ने यही बस नहीं की, मुसलसल थप्पड़ों से उसका चेहरा लाल करता चला गया और वो बिना कोई एहतजाज किए चुपचाप सब सहती गई। अगर उसका कत्ल भी कर देता तो वो कुछ ना बोलती। वो तो उससे भी बुरे सलूक की हकदार थी। उसके होंठ फट गए, गाल मुसलसल मारे जाने वाले थप्पड़ों की शिद्दत से दहक रहे थे। अरसल ने अभी तक पीठ उनकी तरफ मोड़ रखी थी। उसका सर जमीन में गड़ा था। आप क्यों चेहरा छुपा रहे हैं? ये तो इस बेगैरत लड़की को करना चाहिए। अब ये मत बोलिएगा कि आप आज भी इस बेशरम लड़की की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इसका भाई होने की हैसियत से आपको इजाज़त देता हूँ, इसका यहीं कत्ल कर दें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। हन्नान ने बोलने के साथ बाकायदा गन लोड करके उसकी तरफ बढ़ाई। अरसल वैसे ही सर झुकाए खड़ा रहा। लारेब ज़मीन पर गिरी वीरान आँखों से ज़मीन को तकती गई। उसका दिमाग इस कदर मार खाने के बाद साएं साएं कर रहा था। अरसल भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हन्नान ने गुस्से से बोलते हुए पूरा जोर लगाकर उसका रुख बदला, फिर खुद ही 2 कदम पीछे हटा था, क्योंकि सामने खड़ा शख्स अरसल अली किसी सूरत नहीं लग रहा था। आंसुओं से भीगा चेहरा और लरसता वजूद, उसकी हालत किसी लुटे हुए जवारी जैसी थी जो अपनी उम्र भर की रियाजत को लुटता पाकर बेबसी से सिर्फ आंसू बहा सकता था। उसी लम्हे लारेब ने वीरान आंखें उठाकर अरसल को देखा। दोनों की निगाहें टकराईं। उसे इस कदर शिद्दत से रोता पाकर वीरान आंखों में समंदर की सी हैरानी उतरी थी। भीगी आंखें एक बार फिर से रुख पलट गईं, मगर लारेब की वीरान कम हैरान ज़्यादा आंखें वहीं जमी रह गईं। अगले ही लम्हे वो गश खाकर सड़क पर बेहोश पड़ी थी। नींद में उसे लगा जैसे कोई बेदर्दी के साथ उसके वजूद को मार रहा हो। तकलीफ की शिद्दत बढ़ी तो उसकी सांसें रुकने लगी कि बेसाख्ता वो झटका खाकर होश की दुनिया में लौटी थी।
منہ کھول کر اس نے گہری گہری سانسیں بھری تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی کرتا حنان پیچھے کو ہوا۔ ارسل جو کب سے صوفے پر بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر فوراً کمرے سے نکل گیا۔ حنان نے سہارا دے کر اس کو بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا، جسے وہ غٹا غٹ حلق سے اتار گئی۔ پیاس بجھی اور حواس لوٹے تو وہ بھیانک رات پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حنان اب خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کا کام پورا کرنے لگا۔ اس دوران وہ لاریب کے بہتے آنسو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ اپنا کام پورا کر کے وہ جیسے ہی اٹھ کر جانے لگا تو لاریب نے بجلی کی سی رفتار سے اس کا بازو تھاما۔ چھوڑو مجھے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پلیز ہنی، آنسوؤں کی شدت سے اس کا گلا رند گیا۔ چھوڑ دو لارا، تمہاری طرف دیکھنے سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ اذیت بھرے لہجے میں بولا، مگر لارا نے زبردستی ہمت کر کے اسے بٹھایا۔ تم جانتے ہو ہنی، تمہیں یقین ہے نا اس بات کا؟ میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بہن کو بد کردار نہیں سمجھتے۔ پلیز ہنی، میرے بھائی ایک بار بول دو کہ تمہاری بہن بد کردار نہیں ہے۔ وہ بھائی کے سینے سے لگی بری طرح سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حنان نے لب کچل کر اپنی پلکوں پر بے قرار آنسوؤں کو روکا اور پھر زبردستی اس کو خود سے الگ کیا۔ بات اگر پہلے کی ہوتی تو میں بلا جھجک بول سکتا تھا کہ میری بہن بے وقوف ہو سکتی ہے، آنکھوں سے اندھی ہو سکتی ہے، مگر بد کردار نہیں ہو سکتی۔ لیکن رات کے واقعے نے تو میرے سارے نظریات اور خیالات پر پانی پھیر دیا ہے لارا، مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے، وہ تلخی سے بول رہا تھا اور لاریب مارے صدمے کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز میرے بھائی ایسا مت کہو، تم جانتے ہو مجھے وہاں دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری نیت میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں تھی، میں صرف جنید کی امی سے ملنے گئی تھی۔ وہ بات کے اختتام پر اپنے حالات مزید سنگین کر گئی۔ حنان کا ہاتھ غصے کی شدت سے ہوا میں اٹھا۔ لاریب نے فوراً سے ڈر کر چہرہ بازو میں چھپایا تھا۔ حنان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ تم سے بھی بڑا کوئی بے حیا پیدا ہوا ہوگا جو ایک محبت کرنے والے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے لیے رشتے تلاشتی پھر؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گری ہوئی نکلی۔ مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہ خود کو چلانے سے باز رکھ رہا تھا اور پھر کمرے سے جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ارسل مجھ سے محبت نہیں کرتے، ہماری شادی کوئی محبت کی شادی نہیں تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکے سے شادی کی، یہ بول کر کہ وہ مجھے بعد میں طلاق دے دیں گے، تم چاہو تو ان سے پوچھ سکتے ہو، وہ دھوکے باز اور جھوٹے، یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا ہے میرے ساتھ۔ وہ حنان کی پیٹھ پر چلائی جو ابھی تک اس کی بچی کچی ہٹ درمی پر ضبط کھو کر چیل کی طرح اس پر جھپٹا اور پھر اسے زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ لاریب گال پر ہاتھ رکھتی باغی آنکھوں کے ساتھ اسے گھورے گئی، جو نتنے پھلائے اس کو اسی کے انداز سے گھور رہا تھا۔ ان کی وجہ سے ہوا یہ سب؟ وہ دھوکے باز ہیں؟ اس کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے حنان چیخا۔ وہ اسی طرح کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اس کو گھورتی رہی۔ حنان نے خود پر قابو پا کر گہری سانس بھری اور پھر کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس کے سامنے آ بیٹھا۔ جس دن تم نے اس لڑکے کا ذکر ارسل بھائی کے سامنے کیا تھا، اس سے اگلے ہی دن انہوں نے اس کا تمام بایو ڈیٹا نکلوا لیا تھا۔ وہ لڑکا فراڈ تھا اور یہ بات ارسل بھائی پہلے دن سے جانتے تھے۔ اس نے لاریب پر انکشاف کیا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ وہ جانتے تھے کہ تم جیسی تھوڑی عقل کی لڑکی نے کبھی ان کی بات کا یقین نہیں کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے تمہیں باتوں میں لگا کر تمہیں شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ وہ تمہیں جنید کی حقیقت بتا کر تمہارا ایمان محبت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی سچی محبت سے وہ تمہیں زیر کر لیں، یہاں تک کہ تم اس دھوکے باز کو بھول جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان کے لیے اپنی محبت کے منہ سے کسی اور شخص کا نام سننا آسان تھا؟ وہ بھی ایسی محبت جس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے دل کے خفیہ خانے میں چھپائے رکھا تاکہ کوئی اپنی میلی نظروں سے اس پاکیزہ جذبے کو ناپاک نہ کر دے۔ ساری عمر انہوں نے تمہاری حفاظت کی اور تم نے انہیں یہ صلا دیا؟ وہ بم پھوڑ رہا تھا اس پر یہ انکشافات۔ لاریب کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ محبت؟ اس کے لب کپ کپائے۔ حنان نے ہولے سے سر ہلایا۔ یہ کیسی محبت تھی ان کی؟
کہ جس سے محبت تھی اس کے علاوہ ان کے اس جذبے سے سب واقف تھے، اور کیوں لگا انہیں کہ میں ان کی بات کا یقین نہیں کروں گی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی گندی اور موڈی لارا ہر حال میں ان کے قول پر یقین کرتی ہے۔ وہ زخمی سا مسکرائے۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے اور خود اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ جتنے آنسو بہا سکتی تھی بھائی کے کاندھے پر سر رکھ کر بہا دیے۔ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تمہاری اس غلطی کو، چاہو تو اسے سدھار سکتی ہو، ابھی بھی وقت ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بڑے بھائیوں کا انداز اپناتا اسے نصیحت کر کے چلا گیا۔ پیچھے وہ تنہا رہ گئی۔ دیکھو تو ذرا میری بچی کا کیا حال کر دیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے مما مسلسل دکھ کا اظہار کر رہی تھی اور اس گاڑی والے کو ملامت کر رہی تھی جس کی بدولت لاریب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہ کہانی ان کو ان کے لاڈلے اور بے حد سچے سپوتوں نے سنائی تھی، جس پر وہ بنا کسی تحقیق کے فوراً سے ایمان لے آئی تھی۔ باپ کی گود میں سر رکھے لاریب نے ایک نگاہ بھائی پر ڈالی جو پہلے کی نسبت نارمل لگ رہا تھا، پھر چوری چوری نگاہ ارسل پر ڈالی تو وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، نگاہ ایک مرئی نقطے پر ڈالے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ لاریب نے اتنا اداس اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، تب بھی نہیں جب وہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے گھر آیا تھا۔ آپ بین کرنا تو بند کریں، بچی کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ حمدان صاحب نے بیوی کو ٹھوکا اور پھر ارسل کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارسل بیٹا، لاریب کو کمرے میں لے جاؤ، آرام کر لے گی یہ کچھ، اور تم بھی آرام کر لو، رات بھر سے جاگ رہے ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے بیٹی کے سر پر شفقت بھرا بوسہ دیا۔ لاریب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ان تمام محبتوں کو فراموش کر کے نہ جانے کس سراب کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ آخر کیسی محبت کی چاہت تھی اسے جو وہ اندھی ہو کر ان کی بے لوث محبتوں کو فراموش کر بیٹھی۔ ارسل سر ہلا کر اس کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس دوران دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ لاریب کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور ارسل کی نگاہوں میں اتنی سردی تھی کہ وہ چند لمحے دیکھنے کے بعد ہی فوراً سے نظریں جھکا گئی، پھر اس کی سخت گرفت کا سہارا لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مجھ کو دستیاب بڑی دیر تک رہا، میں اس کا انتخاب بڑی دیر تک رہا۔ دیکھا تو اس نے مڑ کے مجھے ایک نظر تو پھر آنکھوں میں اضطراب بڑی دیر تک رہا۔ خوشبو مقید ہو گئی لفظوں کے جال میں، کسی خط میں ایک گلاب بڑی دیر تک رہا۔ چہرے پہ اتر آئی تھی تعبیر کی تھکن، پلکوں پر ایک خواب بڑی دیر تک رہا۔ پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، میں آپ وہ جناب بڑی دیر تک رہا۔ ایک بار اس نے مجھ کو پکارا تھا اور بس، ہوا میں وہ رباب بڑی دیر تک رہا۔ صبح تلک اس چھت پر ستارے مقیم تھے، کھڑکی میں ایک ماہتاب بڑی دیر تک رہا۔ اس کے سوال پر سبھی الفاظ مر گئے، اشکوں میں پھر جواب بڑی دیر تک رہا۔ گن گن کے اس نے جب مجھے احسان جتائے، پوروں پہ پھر حساب بڑی دیر تک رہا۔ ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، وہ بھی مجھے نایاب بڑی دیر تک رہا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلی تو ارسل ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ لاریب خاموشی سے اس کے پاس بستر پر آ بیٹھی اور جھک کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جہاں زمانے بھر کی تھکان واضح دکھائی دے رہی تھی۔ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر سوجن سی اتری تھی۔ لاریب کو رات کا وہ لمحہ یاد آیا جب حنان اس پر تشدد کرنے کے بعد پستول ارسل کو پکڑا کر بول رہا تھا کہ اس کا قتل کر دیں، اور وہ ضبط کھو کر رو پڑا تھا اور اتنی شدت سے رویا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہیں پائی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اس نے نرمی سے ارسل کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ اسی لمحے اس کی کلائی ارسل کی گرفت میں آئی۔ وہ اس افتاد پر بری طرح سے بوکھلائی تھی۔ کوہنی کے بل اٹھتے ہوئے نیند بھری آنکھوں سے ارسل نے لاریب کو ناگواری سے دیکھا اور پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔
पैरों में जूते उड़सते हुए वो कमरे से जाने लगा कि लारेब ने फौरन से उसका बाजू जकड़ गई। आई एम सॉरी अरसल, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको बहुत हर्ट किया। आपकी लारा बहुत बड़ी फूल है। आप ठीक कहते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ अरसल। उसके बाजू से माथा टिकाए वो आंखें नीचे पूरी शिद्दत और खुले दिल के साथ अपने जुर्म की माफ़ी मांग रही थी। लारेब मुझे काम है। उसको नरमी से पीछे करते हुए वो उठकर जाने लगा तो वो भागकर उसके कदमों में बैठ गई थी। ऐसा मत करें। सारी ज़िंदगी मैंने अपने लिए ऐसे शरीके हयात की दुआ की जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, बल्कि मोहब्बत से बढ़कर मेरी इज्जत करे, और मेरी दुआ कबूल भी हुई। मुझे ऐसे शख्स से नवाजा भी गया, मगर मैं उसको पहचानने के लिए अंधी हो गई। उस दिन आपकी आंखों में वो सच्चे जज्बात देखकर मेरे दिल ने बीट मिस की थी। मुझे लगा था ये वही आंखें हैं जिनको खुद पर देखने की चाह थी मुझे। मगर फिर मैंने सोचा, अरसल कैसे? आप तो बहुत परफेक्ट थे मेरे मुकाबले में। आप हीरो हैं तो मैं ज़ीरो। आप ख़ानदान में सबसे लायक कहलाते हैं तो मैं सबसे नालायक। आप अक्लमंद थे और मैं बेवकूफ़ी का कारखाना जो रोज़ बरोज़ नई बेवकूफ़ियाँ ईजाद करती थी। वो सांस लेने की खातिर रुकी और बेसाख्ता दर्द से भरपूर हंसी हंस पड़ी। अरसल ने अपने पैर उसके हाथों से छुड़ाया और उसके साथ ही ज़मीन पर बैठ गया। मैं कम मायगी के एहसास से जकड़ी गई थी, और जो हमारे रिश्ते की बदौलत जज्बात मुझ में पनप रहे थे, मैंने फ़ौरन से उन पर मट्टी डाल दी। शायद मेरे दिल का भी एक कोना था जिसमें सिर्फ आपका नाम लिखा था, जहाँ के राज सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जान सकता था। मैं भी आपकी तरह इस जज्बे को मैला नहीं करना नहीं चाहती थी कि आप मुझे ठुकरा दें। अगर ऐसा होता तो मैं कभी वैसी ज़िंदगी ना जी पाती जैसी मैंने आपके और घर वालों के संग हंसी खुशी हवाओं में उड़ते हुए गुजार दी। वो बहती आंखों के साथ निहायत खूबसूरती से अपने जज्बात का एतराफ़ कर रही थी। अरसल हाथ की मुट्ठी बनाकर गालों पर टिकाए जज्बे लुटाती निगाहों से उसे देखे गया। ठीक कहते हैं आपके लारा, अच्छी किताबें पढ़ा करो, तुम अच्छी सोच वाली इंसान बनोगे। पर मुझे तो परियों वाले कार्टून देखने होते थे जिसके शुरू ही से मुझे आदत डाली गई थी। फिर मैं किताबों की तरफ कैसे अट्रैक्ट होती जब मेरी बर्बादी और सोच की खराबी का आगाज़ मेरे घर वाले पहले से ही कर चुके थे। सारी उम्र सच्ची मोहब्बत की तलाश में गुजार दी और चिराग तरह अंधेरे वाली मिसाल भी खुद पर ही लागू करवा ली कि जिस शख्स के सारे ज़माने में तलाश थी वो तो हर पल मेरे साथ था। मगर लारा तो गंदी होने के साथ अंधी भी निकली। बात की इख्तिताम पर वो खुद भी हंस पड़ी। अरसल के लबों पर बेसाख्ता मुस्कान ने छुआ था। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर लारेब का दिल जैसे पुरसुकून हुआ। फिर अरसल ने उसके दोनों हाथ मुलायमियत से थामे। मोहब्बत थी तुमसे, मगर इजहार तभी करना चाहता था जब हर किसी की रजामंदी के साथ हलाल तरीके से तुम मेरे हवाले कर दी जाओ। मगर हालात कुछ ऐसे हो गए कि तुम मेरी तो हो गई, मगर सबको छोड़कर सिर्फ तुम थी जिसकी रजामंदी नहीं थी। तुमसे झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ने की तकलीफ़ अलग, मगर तुम्हारी ये बेरुखी मुझे ज़्यादा दुख देती थी। वो लहजे में सोगवारियत भरे बोल रहा था। सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता तुम माइल हो जाओगी मेरी तरफ। ये मेरी गलती थी। तुम ठीक कहती हो, ये सब तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता तो। वो तकलीफ से आंखें मीच गया। ऐसा मत कहें, मेरी बेवकूफ़ियों का इल्ज़ाम खुद को मत दें। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए वो अरसल के चेहरे पर उमड़ती तकलीफ को देख रही थी। नहीं लारा, ये मेरी ही गलती है। मोहब्बत को तो इजहार की ज़रूरत होती है। तुम्हें किस खुश फहमी के तहत तकल्लुफ़ बरत रहा था, वो भी अपनी ही बीवी से। तुम तो मुझे न जाने क्या समझ रही हो अब तक, मगर मेरे नज़दीक मुझसे बड़ा लूज़र और कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा जो अपनी ही शरीक हयात को बता नहीं सका कि वो मेरे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। मुझे माफ़ कर दो लारा, तुम्हें अरसल प्लीज़ ऐसा नहीं करें। उसके बंधे हाथ खोलते हुए वो तड़प कर बोली थी। वो दोनों सर जोड़े न जाने कितनी देर तक रोते रहे। चेहरों के साथ दिल साफ हुए तो मोहब्बत के रंग वाज़े होने लगे थे।
اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ ان رنگوں سے اب دونوں نفوس کی واقفیت ہو چکی تھی۔ 5 سال بعد ننھی فریال باپ کے کاندھے سے لگی صحابیات کے واقعات سن رہی تھی، جو کہ ارسل ہر رات اس کو سونے سے پہلے سنایا کرتا تھا۔ واقعہ سنتے ہوئے وہ عادتاً باپ کی داڑھی سے بھی کھیل رہی تھی، اور کچن سے مسلسل اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ پھوہڑ لارا کچن میں زور آزمائی کر رہی ہے۔ بابا، لگتا ہے آج مما سے میرے لیے دودھ اور آپ کے لیے کافی نہیں بنے گی۔ فریال کی سرگوشی پر ارسل کے لب کھلے۔ اور ایسا کیوں؟ اس نے بیٹی کی ننھی ناک کھینچی۔ ظاہری سی بات ہے، نانا جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، جب بھی وہ کچن میں ہوتی ہیں مما کو ڈانٹتی زیادہ ہیں، کام کم کرواتی ہیں۔ فریال کے انداز میں بیچاری ماں کے لیے دکھ تھا۔ ارسل کا نہ چاہتے ہوئے بھی قہقہ نکل گیا۔ آپ یہاں بیٹھو، میں ابھی آپ کی مما کی ہیلپ کروا کر آتا ہوں۔ اوکے بابا، فریال سعادت مندی سے بولی تھی۔ وہ بیٹی کا سر چوم کر لاریب کی مدد کو لپکا۔ مجال ہے جو اس لڑکی سے کوئی کام ڈھنگ کا ہو جائے، ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ ساری کافی سکھا دی اور برتن جلا دیا، اور دیکھو ذرا یہ بیٹی کا فیڈر بنایا ہے، سارا دودھ باہر لگا ہوا ہے۔ او میرے خدا! فیڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے ماما اس کو اتنا کوس رہی تھی جتنا وہ کوس سکتی تھی۔ حنان پیٹ پکڑے ہنستا اور اسے چڑھاتا دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا، اور وہ منہ بسوڑتی ماں سے معذرت کرنے کے ساتھ بھائی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی دھمکا رہی تھی۔ چچی جان، میں ہوں نا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اسی لمحے کسی نے فریال کا فیڈر حمنا بیگم کے ہاتھ سے اچکا۔ ہاں بیٹا، سارا دن آفس میں کھپتے ہو، پھر واپس آ کر اس بیوقوف کے حصے کا کام بھی تم کرو گے؟ داماد ہو تو کیا ہوا، میں اتنی ظالم نہیں ہوں۔ لاریب کی ساس نہیں تھی تو کیا ہوا، اس کی ماں نے کبھی اس کو کمی تو محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ارسل نے ایک افسردہ نگاہ اداس کھڑی بیوی پر ڈالی۔ کوئی بات نہیں چچی، مجھے اپنی بیوی کی مدد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، اور یہ تو سنت ہے، پر ویسے بھی یہ بیچاری کوشش تو کرتی ہے، ہو جائے گی ایکسپرٹ وقت کے ساتھ ساتھ۔ لاریب کو بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے اس نے چچی کو ٹھنڈا کیا تو وہ کہیں جا کر کچن سے نکلی تھی۔ ان کے جاتے ہی ارسل نے دروازے کے پیچھے چھپے حنان کو نکالا اور اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے جرم میں 2-3 دھمکے کمر پر جڑ دیے۔ وہ بیچارہ معذرت ہی کرتا رہ گیا۔ لاریب کی اداسی بھائی کو پٹتا دیکھ کر فوراً سے اڑنچھو ہوئی اور بدتیسی باہر نکل آئی۔ خبردار، جو تم نے اب میری بیوی کو تنگ کیا تو، اس نے ہنی کو دھمکایا۔ ارسل بھائی، اگلے مہینے شادی ہے میری، دولہا بننے والا ہوں، آپ مجھے اس طرح مار پیٹ نہیں سکتے، اس نے احتجاج کیا۔ اگر تم دلہن ہوتے تو اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا، ورنہ تمہاری حرکتیں اس لائق ہی نہیں۔ ارسل نے ہری جھنڈی دکھائی تو لاریب بھائی کو چڑھانے لگی۔ دیکھ لوں گا سب کو میں، وہ دھمکاتا ہوا وہاں سے سرپٹ بھاگ نکلا، اس سے پہلے کہ ارسل اس کا مزید نقشہ بگاڑتا۔ ڈیئر لارا، آر یو ہیپی ناؤ؟ چہرہ اس کی طرف موڑتے وہ پوچھنے لگا تو لاریب ٹھٹائی سے دانت نکال کر ہنس پڑی۔ مما، آپ ٹھیک ہیں؟ فریال وہاں پتہ نہیں کدھر سے نازل ہوئی تھی۔ شاید یہ ماں کی روز نانی سے جھڑک کھاتا دیکھ کر دل کا درد تھا جو وہ پتہ کرنے کی خاطر دوڑی چلی آئی تھی۔ ماما کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کو زور سے گلے لگا کر لاریب نے اس کا گال چوما، جبکہ ارسل فریال کا فیڈر صاف کرنے کے بعد اب کافی سے بھرا چولہا صاف کر رہا تھا۔ میری بیٹی فیڈر پیے گی نا؟ بھوک لگ رہی ہوگی میری جان کو۔ اس کو گود میں اٹھا کر اس نے فیڈر فریال کی جانب بڑھایا، جسے اس نے فوراً سے ہاتھ لگا کر چیک کیا تھا کہ کہیں دودھ باہر تو نہیں لگا ہوا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت نفاست پسند تھی۔ اس کی حرکت پر جہاں بیچاری لاریب شرمندہ ہوئی، وہیں ارسل دبا دبا سا ہنستا رہ گیا۔ پھر کافی بنانے کے لیے چولہے پر رکھ دی۔ اتنے میں فریال ماں سے باتیں کرتی دودھ پی کر اس کی گود میں سو گئی۔ لاریب جا کر اسے کمرے میں لٹا آئی تھی۔ آؤ چھت پر چلتے ہیں، وہ کام نمٹانے کے بعد ایپرن اتارتے ہوئے بولا۔ لاریب جو محویت سے اس کو دیکھ رہی تھی ہوش میں آئی۔ کافی کا مگ اسے پکڑا کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر چھت پر لے آیا۔ کس قدر خوبصورت لمحہ ہے نا؟ شال کو خود پر اچھے سے اوڑھتی وہ موسم کی دلکشی کو محسوس کرتے ہوئے بولی تھی۔ میرے لیے تو وہ ہر لمحہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں تم میرے ساتھ ہوتی ہو۔ ارسل کا انداز آج بھی ویسا ہی تھا۔ اور فریال، لاریب کو بیٹی کی یاد نے ستایا، جب تم دونوں ساتھ ہوتی ہو تو اس خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
وہ ہمیشہ کی طرح اپنے الفاظ کی خوبصورتی سے اس کو سمیٹ گیا۔ جب وہ کبھی کبھار اپنے آپ سے اکتا جایا کرتی تھی، لاریب نے ہولے سے کھلکھلا کر سر اس کے کاندھے سے رکھ دیا۔ آج ان کی زندگی میں ایک اور خوبصورت دن کا آغاز ہوا تھا، اور وہ اگلے کئی دنوں کو خوبصورتی سے گزارنے کے لیے دل و جان سے بے قرار تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔